اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ قیامت کی بات بھی ہو رہی ہے اور موسیٰ اور فرعون کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور فرعون کا سارا واقعہ اور سارے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ، اللہ کی ذات ہی بلند ہے اور المالک الحق وہی سچا بادشاہ ہے، یہ اسی کی بادشاہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے ہے اور سب کے بعد ہے، اس کو کسی نے بادشاہ بنایا نہیں ہے، وہ خود ہی بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی باقی ہے سب کے پاس ادھار تو ہے، اس کا دیا ہوا تو ہے، اس وجہ سے یہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن سچا بادشاہ یا حقیقی بادشاہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی ہے کوئی 4 دن بیٹھتا ہے، کوئی 5 سال بیٹھتا ہے، کوئی 10 سال بیٹھتا ہے، وہ صرف اور صرف گزارے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی حقیقتاً صحیح بادشاہی جو ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے، بس اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بادشاہ بنتے ہیں، بلکہ امام شرانی نے یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دنیا کے اندر بادشاہ بنتا ہے اس کی جو سلیکشن ہے وہ مولا علی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر آج بھی اور قیامت تک کے لیے جس ملک کا جو بادشاہ بننا ہے وہ مولا علی بناتے ہیں۔ اور آپ کہیں جی ہمارے اوپر تو یہ خانہ خراب مسلط ہوئے پڑے ہیں، تو ہمارے جیسے اعمال ہیں وہ مسلط بھی ہم پر ایسے ہی ہونا ہے۔ اعمالکم امالکم، حضور کا فرمان بھی ہے، فرمایا تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب دیکھ رہے ہمارے عمل کیا ہے، اور جیسے ہمارے عمل ہے ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران بھی مسلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ جھوٹے ہیں، چند دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ ہاں حقیقی بادشاہی جو بالکل قائم اور دائم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، غالباً قطب الدین ایبک تھا، تو ایک فقیر آ گیا، تو بادشاہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی یہی کہ میری بادشاہی بڑی مضبوط ہے، ٹھیک ہے، میں بڑا مضبوط بادشاہ ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا، اس نے کہا حضور ذرا یہ تو بتائیں جس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا جی میرا باپ تھا۔ کہا جی آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ کہا جی دادا تھا۔ کہا اچھا چلو تھوڑا سا یہ بتائے کہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہوگا۔ پھر کہا جی پوتا ہوگا۔ اس نے کہا پھر ذل الہی پھر یہ تخت نہیں تختہ ہی ہے، آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے جو لے رہے ہیں یہ پھر تخت نہیں ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر اس کو آپ بادشاہی نہیں کہہ سکتے، یہ پھر تختہ ہی ہے۔ ہاں حقیقی بادشاہی جو ہے وہ تو صرف اور صرف پھر اسی کی ہے جسے زوال ہی کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے دیکھیں جی ہوا کیا، جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے نا تو آقا علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی یاد کر لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ سلسلہ وہی جو ہے وہ چلتا رہے اور پھر کوئی بات یا کوئی چیز بھول نہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام جب جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے نا اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا ہی شروع کر دیتے، تو اب اللہ تعالیٰ کے ذرا ارشاد ہے کہ فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، فرمایا میرے محبوب آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ ہاں آپ یہ پریشانی نہ لیں کہ آپ کو قرآن بھول جائے گا۔ کیوں؟ من قبل ان یقضی الیک وحیہ، آپ وہی جب تک آتی رہے، یعنی جبریل علیہ السلام جب تک قرآن سناتے رہے آپ خاموش ہو کے سنتے رہے۔ جب جبریل قرآن مکمل پڑھ لیں گے، یعنی جو آیتیں 2 آیتیں لے کے آئے ہیں، 4 لے کے آئے ہیں، 10 لے کے آئے ہیں، 1 لے کے آئے ہیں، میں جیسے ہی جبریل علیہ السلام قرآن مکمل کریں گے اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں گے سارا آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا محبوب اسے یاد کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کو یہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو جو ہے مشقت کے ساتھ یاد کریں، جس طرح ہم یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں۔ میں میرے محبوب قرآن کو یاد کروانا اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ صرف اور صرف ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صرف اور صرف سنیں، اور سننے کے بعد جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے
آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. یار حضور کی امت کے اندر ایسے ایسے حافظے والے لوگ گزرے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ زندگی کے اندر جب بھی کوئی بات سن لیتے دوبارہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, سننے کے بعد وہ چیز یاد ہو چکی ہوتی تھی. اتنے کمال کے حافظ. ہمیں تو 5 دن کے بعد بات بھول جاتی ہے اور یاد کرنے کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ حرم کے اندر آئے امام شافعی, تو دیکھا 2 جگہ پہ بیٹھ کے 2 عالم دین پڑھا رہے ہیں اور دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں. اب پریشان ہو گئے, کہتے ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر کا سبق جاتا ہے, ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر والا سبق جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, یہ درمیان میں بیٹھ گئے. درمیان میں بیٹھ کے ادھر سے بھی سنتے رہے اور ادھر سے بھی سنتے رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اندازہ کرے کہ انہوں نے جب دونوں طرف سے سبق سنا تو دونوں طرف سے سبق جو سنا تھا اسے سارا یاد ہو چکا تھا. حالانکہ یار ممکن ہی نہیں ہے. آپ ایک طرف سے سن سکتے ہیں نا, دوسری طرف توجہ کریں گے تو ادھر والی بات بھول جائے گی, ادھر والی توجہ کریں گے تو ادھر والی بات بھول جائے گی. لیکن نہ, امام شافعی کو رب نے اتنا بڑا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جہاں بیٹھتے وہیں سے بیٹھ کے جو بات سنی ہے اس وقت یاد ہو چکی ہوتی تھی. اور امام بخاری تو پھر امام بخاری ہے, 6 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں. ہمیں تو قرآن کی 6 سطریں نہیں یاد ہوتی ہیں, حالانکہ قرآن یاد کرنا آسان ہے, حدیث یاد کرنا بڑا مشکل ہے. اب جو بندے لاکھوں کی حدیثوں کے حافظ ہوں گے, رب نے ان کو حافظہ کتنا بڑا دیا ہوگا. 6 لاکھ حدیث کے امام بخاری حافظ ہے, امام مسلم 5 لاکھ حدیث کے حافظ ہے, امام مالک 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہے. کیوں جی, ہمارے بزرگوں کی محنتیں دیکھیں, وہ کس طرح محنتیں انہوں نے کی ہے. پھر رب نے دیکھا نا جی, ان کی قبروں کو بھی تو آج زندہ رکھا ہوا ہے نا. نہ امام بخاری ہمارے رشتہ دار ہے, نہ ہمارے علاقے کے ہے, نہ بلکہ برصغیر کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہے ہی اسی علاقے کے, لیکن قیامت تک کے لیے بخاری 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 ہو رہی ہے. ان کی محنتیں. 10 سال کی عمر کے اندر امام بخاری کو 60,000 حدیث یاد تھی. 60,000 حدیث امام بخاری کو 10 سال کی عمر میں یاد تھی. آپ خود اندازہ کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب آپ کو حفظ کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا کرم, ہماری کرم نوازی ہے آپ پر کہ اے محبوب ہم آپ کو یہ پریشان ہونے ہی نہیں دیں گے. آپ چپ کر کے قرآن سنیں, جیسے ہی وہی مکمل ہوگی, قرآن مکمل ہوگا, جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. سبحان اللہ. ہاں اب اگر دیکھیں آگے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ کا کام کیا ہے, میں میرے محبوب آپ صرف یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اب سرکار کو رب نے علم دیا کتنا ہوگا, ساری کائنات کا علم حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے دریا کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. پوری کائنات کا علم حضور کے سامنے ایسے ہی ہے کہ آپ دریا سے ایک قطرہ نکالیں تو جتنا علم ہے, جتنا دریا کے سامنے قطرے کی حیثیت ہے, پوری کائنات کے علم کی حیثیت حضور کے سامنے ایسے ہے. اور حضور کے علم کی حیثیت پھر آگے رب کے سامنے ایسے ہے. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا ساری کائنات حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے قطرہ دریا کے سامنے, اور حضور رب کے سامنے پھر ایسے ہے جیسے دریا کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. تو دعا کیا سکھائی گئی, فرمایا قل رب زدنی علما, اے محبوب آپ یہ دعا مانگا کریں, اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما. علماء فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے علم کی دعا مانگے, اور علم کی دعا مانگنے کے ساتھ حکمت کی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے علم بھی عطا فرما اور ساتھ حکمت بھی عطا فرما. حکمت کیا ہے کہ بندے کے پاس علم تو ہے, لیکن حکمت یہ ہے کہ بندہ اس علم کو استعمال کیسے کرے, اس علم کا فائدہ کیسے اٹھائے. فرمایا یہ دعا بھی ساتھ ہی مانگے. بلکہ علماء فرماتے ایک بار علم کی دعا مانگے تو 10 بار حکمت کی دعا مانگے. اب آگے دیکھیں گے, فرمایا وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ, فرمایا محبوب ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا تھا, یعنی ان فرعونیوں کو بھی حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, لیکن فرعونی سرکش ہو گئے تھے, نافرمان ہو گئے تھے. تو ہوا کیا, فرمایا محبوب آدم علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم دیا. آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اور فرعونیوں کا طریقہ کیا ہے, کہ جب فرعونیوں کو حکم دیا تو یہ متکبر ہو گئے, انہوں نے کہا ہم خود خدا ہیں, حالانکہ غلطی کر رہے ہیں, اس غلطی پر اکڑ رہے ہیں. اور فرعونیوں کے بعد فرمایا ہم نے سب سے پہلے حکم جو ہے آدم علیہ السلام کو دیا تھا, لیکن فناسیا. اب الفاظ دیکھیں, میں آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہے,
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن آدم علیہ السلام کا بھول کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو رہی ہے اس بھول کے بعد شرمندگی بھی ہے۔ فرعون غلطی کرنے کے بعد اکڑ رہا ہے، میں یہ فرق ہے کہ جو غلطی کر کے گناہ کرنے کے بعد بھی اکڑ جائے تو سمجھ لو کہ فرعون ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد، غلطی سے نہیں بھول سے بعد جو ہے وہ اگر شرمندگی آ جائے تو فرمایا سمجھ لو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی یاد رکھیں، نبی کی جو بھول ہوتی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، نبی کو بھلوایا جاتا ہے، یہ بھی علماء فرماتے نبی کبھی بھولتا نہیں ہے، ہاں نبی کو بھلوایا جاتا ہے۔ روایت کا اندر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا، انہوں نے کہا جناب اگر کھانا اور دانا نہ کھاتے یا درخت کے قریب نہ جاتے یہ دنیا والا کوئی حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس جو کتاب ہے تورات اس کے اندر میرا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا جی لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور آدم یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا موسیٰ اگر وہ کام جو 1000 سال میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ دیا گیا ہے بتا وہ کام کیسے نہ ہوتا، اور دوسری بات اگر وہ کام نہ ہوتا تو نبی کیسے بنتا؟ دنیا میں میں آیا ہوں تو میرے پاس جو سلسلہ اولاد کا چلا ہے تب رب نے تجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیں، اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، فرمایا کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا دونوں کے سامنے، کہا اللہ پاک دی قسم، جو ہم کہتے ہیں نا جی بڑے قرآن دی قسم ہے بالکل خالص ہے، جس طرح ہوتا نہیں نا قسم کھا کر ہم جو فراڈ کرتے ہیں شیطان نے سب سے پہلے قسم کھا کے یہ فراڈ کیا ہے۔ اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وقاسمہما، اللہ پاک دی قسم ہے بھائی۔ اب مجھے بتائیں جو سب سے پہلے رب کا نام لے کر جو فراڈ کر رہا ہے وہ تو شیطان ہے، اور آج بھی جو رب کا نام لے کے فراڈ کرے، رب کا نام لے کے چیز بیچ رہا ہے، رب کا نام لے کے ملاوٹ کر رہا ہے، رب کا نام لے کر سارا کچھ کر رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ وقاسمہما الفاظ 8 پارے کے اندر فرمایا کہ شیطان نے سب ان کے سامنے قسم کھائی تو اما نے کہا، انہوں نے کہا رب کا نام لے کر بھی کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ انہوں نے کچھ کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلہما بغرور، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے ان دونوں کے ساتھ فراڈ کیا، اور فراڈ بھی کیسے کیا؟ رب کا نام لے کر قسم کھا کے کہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے قسم کھا کے یا رب کا نام لے کے فراڈ کیا وہ شیطان ہے۔ اور آج بھی بندہ اپنے مال کی خاطر، اپنی چیز بیچنے کی خاطر، اپنے جناب اللہ فائدے کی خاطر جو بندہ قسمیں کھا رہا ہے، حضور نے ایسی تھوڑی ارشاد فرمایا میں قسم کھانے سے ہو سکتا ہے مال بک جائے لیکن اب برکت نہیں رہنے دے گا، ممکن ہے کہ بک جائے لیکن برکت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جناب اللہ پاک کی قسم ہے، بڑے قرآن کی قسم ہے ٹھیک ہے، یہ قسمیں کھانے کے بعد ہم چیز بیچتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آدم فناسیا، میرے آدم سے بھول ہوئی ہے، اور بھول کے اندر کیا فرق ہے؟ غلطی کے اندر اور بھول میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلطی اور چیز ہے، بھولنا اور چیز ہے۔ بھول کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر بھول کر کھا لیا، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا نا، کیوں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں ارادے سے نہیں کھایا ہے، غلطی سے کھا لیا، بھول سے کھا لیا، بھول گیا تو کھا لیا نا۔ بھول کر نماز 4 رکعتیں پڑھنی تھی 3 رکعتیں پڑھ بیٹھے، گناہ گار ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے گناہ گار، کیوں؟ غلطی کر رہا ہے، مطلب بھول رہا ہے۔ حکم کیا ہے کہ نہیں گناہ نہیں ہوا ہے دوبارہ پڑھ لو۔ بھول کے روزے کے اندر کھا لیا ہے، گناہ گار نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں روزہ مکمل کر لو، یہ بھول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی یا ارادے کے ساتھ کوئی چیز کھا لینا وہ اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جس کی صفائی خود رب آپ دی ہے، فرمایا لم نجد له عزما، فرمایا میرے آدم کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو شیطان نے فراڈ کر کے اللہ پاک کی قسم کھا کے اس نے کہا تو اس نے جناب بالکل خیر خواہ میں تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس وجہ سے جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی رب کا نام جب سامنے آیا تو جو ہے وہ جناب درخت سے کھایا ہے یا اس درخت کے قریب گئے، تو رب کے نام کی وجہ سے تو فراڈ ہوا ہے۔
بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ نا جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن کے نا کوئی لوگ آ جاتے زلیخا کے پاس، کہتے زلیخا آج ہم نے یوسف کو دیکھا ہے ایسے بیٹھا ہوا تھا، کہتا لا تو بھی لے جا، وہ جناب کسی کو ہیرے دے رہی ہے، کسی کو جواہرات دے رہی ہے، کسی کو پیسے دے رہی ہے، کسی کو ڈالر دے رہی ہے، ڈالر چلتا نا ہمارے یہاں۔ وہ پھر کوئی بندہ آ جاتا، اس نے کہا یوسف کو ہم نے دیکھا وہ ایسے کر رہا تھا، وہ کہ تو بھی لے جا۔ وہ کوئی آتا وہ دوسرا کہتا تو یوسف ایسے دیکھا ہے ہم نے، وہ کہ تو بھی لے۔ کسی نے کہا سیاڑی باڑے، یہ کسی نے بھی یوسف کو نہیں دیکھا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا، یہ یوسف کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ آتے ہیں یوسف کی باتیں سنا کے، وہ بھی کس سے کہانی جھوٹے سناتے ہیں، تجھے لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اب جواب سنیں اس کا۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے نا کہ نام تو یوسف کا لیتے ہیں نا، وہ ہے نا مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجڑا دا، اتنی بات ہے۔ اب مجھے بھی پتا ہے 2 نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، میں تو اس وجہ سے ان کو ہیرے جواہرات لٹا رہی ہوں کہ کم سے کم کچھ نہ صحیح نام تو یوسف کا لیتے ہیں، بس اتنی بات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ نا آپ کی عادت تھی جو غلام زیادہ عبادت کرتا اسے آزاد کر دیتے، اور غلام بھی ایسے پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یار بابا جو ہے وہ جناب جیسے نماز پڑھتے دیکھتا ہے آزاد کر دیتا ہے، وہ بھی گھر سے آتے ہیں تو وہ سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ، آپ دیکھتے یار زیادہ عبادت کر رہا ہے اس کو آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو دکھا دکھا کے کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں، تو آپ نے بڑی بات ارشاد فرمایا، آپ نے یار فرمایا یار رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا تو ہم اس کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، رب کے نام پہ دے رہے ہیں نا تو ہم اس کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اتنی بات ہے بھائی، آدم علیہ السلام کی یہی شان ہے کہ شیطان نے چاہے فراڈ کیا دھوکہ دیا لیکن دیا تو رب کے نام پہ ہے نا۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ اس کے نام پہ اگر کسی نے دھوکہ بھی کیا تو جنت جیسی عظیم جگہ اور نبی جیسا معصوم شخصیت اور اس کے نام پہ جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے، کھایا تو نہیں ہے لیکن نام کیونکہ اسی کا آیا تھا نا، تو اسی وجہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، اسی کا نام لے رہا ہے تو پھر خیر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔